خواتین و حضرات، عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ دسمبر کے مہینے میں سویڈن، ڈنمارک اور ناروے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کون سے نئے قوانین بن رہے ہیں، اہم جو تہوار اور فیسٹیول ہیں وہ کون کون سے ہیں، یا اس کے علاوہ اس مہینے میں ان تینوں ملکوں میں کیا کچھ نیا ہونے والا ہے، اس سب کا جائزہ جو ہے وہ آج کے اس ولاگ میں شامل ہے کہ دسمبر کے مہینے میں اسکینڈینیویا میں کیا کچھ نیا ہونے والا ہے اور کون سے نئے جو ہے وہ یہاں پہ قانون جو ہیں وہ بن رہے ہیں یا نافذ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سویڈن کی جانب۔ تو سویڈن میں یکم دسمبر سے یعنی 1 دسمبر سے ونٹر کے ٹائر ہونا ضروری ہے اگر آپ نے یہاں پہ ڈرائیونگ کرنی ہے، اور ان ٹائرز پہ جو ہے وہ سنو فلیک کا نشان جو ہے 3PMSF اس کا ہونا ضروری ہے۔ 2019 میں یہ رول بنا تھا لیکن یہ ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھا، لیکن اب 2024 سے جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور اگر آپ کا ونٹر ٹائر اس اسپیسیفکیشن کے مطابق نہیں ہوگا، یعنی اس کے مطابق نہیں ہوگا، تو آپ کو فی ٹائر 1200 سویڈش کرون جرمانہ ہو سکتا ہے، اور یہ 1 دسمبر سے 15 اپریل تک جو ہے وہ لازمی پیریڈ ہے، اس میں یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی سویڈن کی اہم خبر یہ ہے کہ سویڈن کا جو بینک ہے، رکس بینک یعنی اسٹیٹ بینک کہہ لیں، یہ 19 دسمبر کو جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس پہ دوبارہ نظر ثانی کرے گا، اور اس دفعہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس انٹرسٹ ریٹ کو کم کرے گا۔ پچھلے مہینے نومبر میں انہوں نے 0.5 جو ہے وہ کم کیا تھا، لیکن اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 0.25 جو ہے وہ کم ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں بھی جو یہاں پہ جو شرح سود ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، وہ کم ہوگا، اور جن لوگوں نے گھر کا یا دوسرے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہتر صورتحال ہوگی۔ دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ سویڈن میں جو ہے وہ نوبل انعامات دینے کا جو ہے وہ ہوتا ہے، جس میں امن کا نوبل انعام تو ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں دیا جاتا ہے 10 دسمبر کو، اور باقی تمام جو نوبل انعامات ہے وہ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم میں دیے جاتے ہیں۔ یہ 10 دسمبر جو ہے وہ الفریڈ نوبل جو کہ سویڈش سائنٹسٹ تھے، ان کی یہ برسی ہے۔ 1896 میں ان کا انتقال ہوا تھا، ان کی قبر یہاں اسٹاکہولم میں ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ولاگ بھی جو ہے وہ بنایا تھا، جس کی ڈسکرپشن جو ہے میں اس میں دے دیتا ہوں، اس کا لنک اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں۔ تو انہوں نے اپنی یہ وصیت کی تھی جس کے مطابق یہ نوبل انعامات دیے جاتے ہیں، اور یہاں جو سویڈش ٹیلی ویژن ہے وہ اس تقریب کو براہ راست جو ہے وہ نشر کرتا ہے۔ انعامات دینے کی جو تقریب ہے وہ 10 دسمبر کو 4:30 بجے جو اپنا کنسرٹ ہال ہے اسٹاکہولم شہر میں، وہاں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو شام کا عشائیہ ہے جو ان سب کے اعزاز میں دیا جاتا ہے ڈنر، وہ 7 بجے سویڈش ٹیلی ویژن جو ہے وہ اس کو ٹیلی کاسٹ کرے گا۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ نوبل کا امن انعام جو ہے وہ اوسلو میں دیا جاتا ہے، اور وہاں ظاہر نارویجن ٹی وی اس کو کور کرتا ہے۔ اس کے بعد دسمبر کا مہینہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کرسمس کی وجہ سے تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ جو 4 اتوار پہلے آتی ہیں کرسمس سے، وہ ہر اتوار ایک بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس میں 1 دسمبر کو جو فرسٹ ایڈونٹ جو ہے وہ اس میں ایک موم بتی وہ جلاتے ہیں، پھر اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اور کرسمس پہ یہاں پہ یول بورڈ جس کو سویڈش میں ہم کہتے ہیں، یعنی جاب کی طرف سے آپ کا لنچ یا ڈنر جو ہے وہ ایک خصوصی کھانا وہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اکثر ملازمین کو وہ ان کے جو امپلائرز ہیں، جو جاب والے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دسمبر میں 13 دسمبر ایک بڑی اہم تاریخ ہے جس میں لوسیا کا جو تہوار جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ پھر اس میں اسپیشل جو کھانے جیسے لوسیا تہوار پہ لوسی کا جو اس کے زعفران کے جو بن ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو دار چینی کے بنے بسکٹ ہیں اور باقی خصوصی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پورا دسمبر کا مہینہ چلتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ جو ہے وہ 21 دسمبر سے لے کے تقریباً 6 جنوری تک جو ہے وہ سویڈن میں چھٹیاں ہیں۔ اس دفعہ کرسمس کی چھٹیاں جو ہے وہ کافی زیادہ آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ظاہر نیو ایئر کی چھٹی بھی شامل کر کے تو ایک تقریباً 2 ہفتے کی چھٹیاں جو ہے بن جاتی ہیں۔ اور دسمبر میں جو سویڈن کا آپ جانتے ہیں، سویڈن اور ناروے اور فن لینڈ کا جو شمال ہے یہ شمالی قطب میں آتا ہے، یعنی یہاں پہ پولر نائٹ شروع ہو جاتی ہیں نومبر کے آخر سے لے کے
اور تقریباً مڈ جنوری تک یہ کھرونا اور اس سے اوپر والا جو سارا علاقہ ہے اس میں جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ رات رہتی ہے، 24 آور جو ہے وہ نائٹ رہے گی، اور یہ پھر جا کے جون میں اور جولائی میں ریورس ہو جاتا ہے، پھر اس میں ہر وقت جو ہے وہ سورج وہاں پہ نظر آتا ہے، مڈ نائٹ سن۔ اور اسی طرح 21 دسمبر 21 دسمبر جو ہے وہ سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر دن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سویڈن کے بعد اب ہم چلتے ہیں ڈنمارک کی جانب۔ ڈنمارک کی جو امپورٹنٹ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2024 کا جو بجٹ ہے ان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ دسمبر میں اس حوالے سے جو ہے وہ ووٹ کرے گی۔ اگر کسی جوڑے کے ہاں دوسرا بچہ پیدا کرنے کے لیے فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی جو ایڈوانس لیول کا ٹریٹمنٹ ہے جس میں آئی وی ایف ٹیسٹ وغیرہ شامل ہے، تو اب وہاں پہ دوسرے بچے کے لیے بھی یہ اس کی اجازت ہوگی، اور یہ دسمبر سے جو ہے اس کا وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ وہاں کی جو 5 ریجنز ہیں، ہیلتھ ریجنز اور گورنمنٹ، ان کے درمیان یہ معاہدہ پایا ہے کہ اگر دوسرے بچے کے حصول کے لیے بھی فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ اس کے اخراجات دیے جائیں گے، لیکن اس میں خاتون کی عمر جو ہے وہ 40 سال تک ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ صرف ایک بچے کے لیے وہاں پہ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اس کے اخراجات دیے جاتے تھے۔ اور ڈنمارک کے بعد اب ہم چلتے ہیں ناروے کی طرف۔ تو ناروے کا بھی جو بجٹ ہے وہ 2025 کا وہ دسمبر میں جو ہے وہ اس حوالے سے اپروو ہو رہا ہے۔ اور ناروے کی اگلی خبر جو ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ وہاں پہ 7 لاکھ نارویجن کرون کماتے ہیں ان کو جو ہے وہ 4,800 نارویجن کرون جو ہے وہ ٹیکس میں جو ہے وہ کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ چیزوں کے ٹیکس میں معمولی جو ہے وہ رد و بدل کی جا رہی ہے، جس میں جو ہے اگر جو ہوائی جہاز کے ذریعے ٹریول کرتے ہیں ایئر ٹریول کا، اس کے علاوہ جو شوگر ہے یعنی چینی کے حوالے سے، الکوہل اور تمباکو، ان کے ٹیکسز میں جو ہے وہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیہاتی ایریا میں رہتے ہیں ان کا جو اسٹوڈنٹ لون ہے وہ رائٹ آف کر دیا جائے گا، اور وہ لون جو ہے اس کی بجائے وہاں پہ جو ٹرین کا انفراسٹرکچر ہے اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اور ناروے کی جو ہے وہ بہت بڑی خبر یہ ہے کہ 6 دسمبر کو جو ناروے کی جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے جو انفارمیشنز ہیں وہ پبلش کرے گی، اور جو ٹیکس کارڈز ہیں وہ لوگوں کو جو ہے وہ ریسیو ہو جائیں گے 16 دسمبر تک، اور اس میں وہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنا ٹیکس دینا ہے، یا ٹیکس کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ صورتحال کیا ہے۔ تو یہ تھا جناب دسمبر 2024 میں سویڈن، ڈنمارک اور ناروے میں ہونے والے اہم واقعات، نئے قوانین اور یہاں ہونے والی تبدیلیاں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔